السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، دونوں جہاں کی عظیم کامیابی کے اس چینل میں دل کے امراض اور ان کے وجوہات کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ دل کی بیماریاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں۔ سب بیماریوں سے دل کے امراض کی شرح اموات سب سے زیادہ ہیں۔ اگر ہم آج سے ہی دل کے امراض اور ان کے وجوہات کو جان لیں اور ایک مصمم ارادہ کر لیں کہ صحت کے اصولوں پر چل کر دل کے امراض کو پھٹکنے بھی نہیں دیں گے اور ہر وہ چیز جو دل کے نقصان کا باعث ہو نہیں کریں گے، تو اطمینان اور سکون اور بغیر دوا کے ساتھ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں گے، ایک صحت مند زندگی اور لمبی عمر پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے برخلاف ہم ایک مصمم ارادہ نہیں کیے، دل کی حفاظت کی چیزوں سے پرہیز نہیں کیے، تو آہستہ آہستہ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ ہمیشہ کا ایک ڈر، خوف، دل کی بیماریوں کی آمد، دواؤں کی بھرمار، دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس، کھانے پینے میں پرہیز، دواخانوں کے چکر، مختلف ٹیسٹ، کوئی کم خرچ تو کوئی زیادہ خرچ کا ٹیسٹ، ڈاکٹر تو بغیر ٹیسٹ کے دوائیں لکھتے ہی نہیں، دواخانوں کو آنے جانے، ڈاکٹر پاس مریضوں کا زیادہ ہونا، انتظار میں بہت سا وقت ضائع ہونا، بڑے ڈاکٹر پاس وقت ہی نہیں کہ مریض کو اطمینان دلائے، وہ بس کیفیت سنے، دوا لکھ دیے، اتنا انتظار کے بعد غرض کے زندگی کا مزہ چلے جاتا ہے، دواؤں کے چکر پھنس جاتے ہیں، ایک بیماری سے دوسری بیماری جنم لیتی ہے، ایک پریشان کن زندگی ہو جاتی ہے۔ ان سب پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہم آج سے ہی ایک اصولی زندگی کا آغاز کریں۔ جیسا کہ ہم اب جان چکے ہیں کہ پاک پروردگار کی طرف سے اعضاء جسمانی میں سے نہایت قوی اور مضبوط دل دیا گیا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دل ایک منٹ میں 72 بار دھڑکتا ہے۔ اگر آپ حساب کرتے جائیں تو ایک سال میں 3,78,83,200 بار دھڑکتا ہے، یعنی خون پمپ کرتا ہے۔ پھر دیکھیے 80 سال، 90 سال یا 100 سال کا آپ حساب لگائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ پاک کا شکر ہے، سبحان اللہ۔ ہمارا یہ دل چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ہر وقت چلتا رہتا ہے، ہم محسوس بھی نہیں کرتے۔ دل کا اتنا اہم کام ہے کہ بغیر کسی ریکارڈ کے چلتے رہتا ہے، اگر خدا نہ کرے تھوڑی دیر کے رک جائے تو زندگی ختم۔ اللہ پاک اتنا مضبوط دل دیے ہیں، اس کے باوجود ہم دل کی قوت اور اسے کام کرنے والی چیزوں میں ریکارڈ ڈالنے والی چیزوں کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ اگر ہم دل کی صحت کے اصولوں پر سختی سے پابندی کریں تو ہماری زندگی خوشگوار اور پر لطف ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آئیے دل کے امراض اور ان کے وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں۔ دل کی طاقت کے لیے جو ساری زندگی محنت مشقت کا کام کرتا ہے تو اس کے پٹھوں کو طاقت درکار ہوتی ہے۔ اگر یہ قوت ملتی رہی تو کام اچھی طرح سے کرتا ہے۔ ہماری غلطیوں کی وجہ سے غذا کے ذریعے وٹامن ای، وٹامن بی کمپلیکس، اناج، سبزیوں اور پھلوں سے یہ وٹامن نہیں مل رہے ہیں، لازماً اس سے دل میں کمزوری آتی جا رہی ہے۔ کورونری بلاکیج، رگوں میں بلاکیج، دل کے اوپر جو رگیں دکھائی دے رہی ہیں ان کو کورونری آرٹریز کہتے ہیں۔ یہ رگیں دل کو خون پہنچاتی ہیں۔ دل کو کام کرنے کے لیے ان رگوں سے خون کی سپلائی برابر ہونی چاہیے۔ آج کل ہماری غذا میں زبان کے مزے کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ گوشت، چکنائی، انڈوں کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے، پھر ورزش نہیں کی جاتی اور مشقت کام بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ خون میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، خون گاڑھا اور چپچپا ہو جاتا ہے جو پگھلے ہوئے موم کی طرح ہوتا ہے، خون کی رگوں میں جم جاتا ہے اور یہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، جس وجہ سے رگوں میں خون کی روانی کم ہو جاتی ہے۔ خون پانی سے 5 گنا زیادہ گاڑھا ہوتا ہے۔ خون سارے جسم میں گردش کرتا ہے۔ ہم کو اوسطاً 1600 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بجائے ہم 2000 کیلوریز روزانہ لیتے ہیں۔ باقی کیلوریز چربی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جسم کے مختلف حصوں پر جمع ہو جاتی ہے۔
خود دل پر بھی چربی آ جاتی ہے اور خون کی رگیں دب جاتی ہیں اور دل کو زیادہ قوت کے ساتھ خون کو پمپ کرنا پڑتا ہے۔ خون برابر نہ جانے سے خون کی رگیں سکڑ جاتی ہیں۔ دل کو زیادہ دباؤ سے خون کو پمپ کرنا پڑتا ہے۔ کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسیرائڈ دل کی رگوں میں جم جاتے ہیں۔ یہ نوجوانی کی عمر سے آہستہ آہستہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، پھر ایک خطرناک صورتحال اختیار کرتا ہے۔ قدرت کی طرف سے وارننگ دی جاتی ہے، ایسی صورتحال کو آنے نہیں دینا چاہیے۔ سگریٹ پینا ترک کرنا ہے، شوگر اور بی پی کو کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اور دواؤں کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے۔ ہر پرہیز بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ آج کل ڈاکٹروں کی روایت چل رہی ہے کہ مرض کو دواؤں سے دبا دیا جاتا ہے۔ ہم کو احتیاطی تدابیر کا سختی سے پابندی کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ مرض اور نہ بڑھے۔ یہاں ایسا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک مفکر کا قول کتنا اچھا ہے کہ کہتا ہے کہ غذا کو دوا بنا لو۔ غذا کو دوا بنا لو مطلب یہ ہے کہ اپنے جسم کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے استعمال کرو۔ اگر ہمارا یہ معمول بن جائے تو کتنا اچھا رہے گا۔ موٹاپا، ہائٹ کے لحاظ سے وزن تعین کیا جاتا ہے۔ اکثر وزن زیادہ ہوتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ موٹاپا بھی دل پر اضافی بوجھ ڈالتا ہے۔ نارمل وزن کے لحاظ سے دل کام کرتا ہے۔ موٹاپے سے لازماً پورے موٹے جسم کو خون کی سپلائی کرنا پڑتا ہے۔ موٹاپا ایک تو خاندانی ہوتا ہے، اس کے بعد زیادہ غذا کھانے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے بہت سے امراض ہوتے ہیں۔ خون کی سپلائی کے لیے دل زور ڈالتا ہے، اس سے دل پھیل جاتا ہے اور پھر دل پر سوجن آ جاتی ہے۔ ناکامی دل، کنجسٹیو ہارٹ فیلر، جب دل کے عضلات کمزور پڑ جاتے ہیں یا شدید دباؤ کے بعد ضرورت سے زیادہ تھک جاتے ہیں، یہ زیادہ بوجھ سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایسی حالت کو ناکامی دل، کنجسٹیو ہارٹ فیلر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر خون کے زیادہ دباؤ کے مریضوں میں دل بڑھ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں دل کے اندر کی اسٹور کی ہوئی قوتیں، ہارٹ ریزرو بھی خرچ ہو جاتے ہیں۔ دل ایک مستعد پمپ کا کام کرنے کی صلاحیت چھوڑ دیتا ہے۔ مختصراً یہ کہ جسم پر سوجن آ جاتی ہے۔ پیروں اور ٹخنوں پر سوجن سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ مریض سانس لینے مشکل محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پھیپھڑوں کی خون کی نالیاں پھولنے کے بعد شدید قسم کی کھانسی ہوتی ہے۔ گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ خون کی کمی، جیسا کہ ہم کو معلوم ہے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ خون کی یہ سرخی اس کے اندر تیرنے والے خون کے سرخ ذرات کے باعث ہوتا ہے، جسے ہم ریڈ بلڈ کارپسلز کہتے ہیں۔ ان ذرات میں ایک خاص ہیموگلوبن ہوتا ہے۔ اس کا کام آکسیجن کو پھیپھڑوں میں سے جذب کر کے جسم کے مختلف حصوں کو پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر خون کے ان ذرات کی خون میں کمی ہو جائے تو یہ خون کی کمی کہلاتی ہے۔ اس طرح سے آکسیجن کی مقدار دل کو نہیں پہنچتی ہے یا کم پہنچتی ہے۔ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو دل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ یہاں میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ خون کی باریک رگوں کو کیپیلریز کہتے ہیں۔ یہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ 10 کیپیلریز کو جمع کیا جائے تو ایک بال کے برابر ہوتے ہیں۔ ان کیپیلریز میں خون کی روانی آکسیجن کے ساتھ ہوتی ہے۔ سست قلبی، بریڈی کارڈیا، اس میں دل کے دھڑکنے کی فی منٹ رفتار کم ہو جاتی ہے، 1 منٹ میں 50 سے بھی کم۔ اختلاج قلب، ٹیچی کارڈیا، دل کے دھڑکنے کی رفتار اس میں بڑھ جاتی ہے 1 منٹ میں 100 مرتبہ سے زیادہ۔ ایک اور مرض ہے، یہ دل کے اندر ہوتا ہے، اس سے بھی دل کی ناکامی ہوتی ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کی امراض سے قلب پر حملے، یہ بات اگرچہ عجیب لگتی ہے کہ دانتوں اور مسوڑوں کی امراض سے قلب پر حملہ ہوتا ہے۔ منہ کے جملہ امراض کا اثر صرف منہ تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اس کا نقصان جسم کے اہم اعضاء خاص طور پر دل، دماغ،
اور گردوں پر ہوتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ایک پروفیسر صاحب نے اپنے لیکچر میں دیا۔ دانتوں کا کیڑ، مسوڑوں کی سوجن، خون کا بہنا، یہ امراض مہلک جراثیم بیکٹیریا FOCI انفیکشن کے ذریعے شریانوں آرٹریز والو میں جم جاتا ہے اور خون کے بہاؤ کو کم کر دیتا ہے، جس سے سینے میں بھاری پن، سانس لینے میں دقت اور خر پر حملے کے امکانات زیادہ ہیں، جس کو بیکٹیریل انڈوریڈیٹس کہا جاتا ہے۔ جگر، پھیپھڑے اور گردوں کی بیماریاں۔ جگر، پھیپھڑے، گردوں کی بیماریاں بھی کئی افراد کو دل کے امراض میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ عام طور پر 2 یا اس سے زائد عوامل دل کے امراض میں اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ ان عوامل کی حیثیت خواہ کچھ بھی ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی تہ میں جو چیز پوشیدہ ہے وہ غذا کا غیر متوازن ہونا ہے۔ امبیلنس فوڈ۔ تمام اضافی بوجھ برداشت کرنے کے لیے دل کا یہ مطالبہ جائز ہے کہ ایسی غذا جس میں غذائی سے بھرپور تمام اجزاء موجود ہوں۔ شکر، نمک اور میٹھی چیزیں۔ شکر، نمک اور میٹھی چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ان کا زیادہ استعمال دل پر اثر ڈالتا ہے۔ ذیابیطس کے لوگوں کے تو شکر زہر ہے۔ شکر اور بیوی کو ہمیشہ نارمل رکھنا ضروری ہے۔ اسٹریس اور ٹینشن۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں برق رفتاری سے ترقی ہو رہی ہے۔ اپنے معیار زندگی بلند کرنے کے لیے لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ صبر و شکر و قناعت کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے ٹینشن، اسٹریس بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا مقابلہ بھی بھرپور محنت کے بعد صبر و شکر اور قناعت سے زندگی گزارنا ہے۔ معزز سامعین، میں نے اس ویڈیو کو بھرپور معلومات سے مزین کیا ہوں۔ اس میں دل کے امراض، اس کے اسباب، احتیاطی تدابیر کا ذکر کیا ہوں۔ آپ کو پسند آئے گا۔ ان باتوں کو سننا ہی نہیں ہے بلکہ آج سے عمل شروع کر دینا ہے۔ میرے اس ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں دل کی ہر بیماری سے محفوظ رہتے ہوئے ایک پرسکون زندگی گزاریں، جملہ تکالیف سے محفوظ رہتے ہوئے لاکھوں روپیوں کے بے درد خرچے سے محفوظ رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دل کی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب سے شیئر کریں، یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ چینل دونوں جہاں کی عظیم کامیابی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کو آپ کو اطلاع مل سکے، اور اپنے کامنٹ ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔